بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ روح کی ضد پر یارم آج چوتھے دن ہی اسے اپنے ساتھ واپس گھر لے کر جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک ہفتے کے ریسٹ کے لیے کہا تھا، لیکن روح اپنے بچے کو ہسپتال میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہاں اچھے خاصے شخص کی صحت خراب ہو جائے۔ وہ بیچارہ تو ابھی پیدا ہوا تھا اور اس کی صحت بھی کافی نازک تھی، اور وہ اپنے کمزور سے بچے کو ہسپتال میں بالکل نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اسے ہسپتال کی نرسوں کی نہیں بلکہ اپنی ماں کی ضرورت تھی، اور اوپر سے کیسے عجیب لوگ تھے۔ اس ہسپتال کے ہر تھوڑی دیر کے بعد ریحام کو اس سے دور کاٹ میں لٹا دیتے اور اسے ریسٹ کرنے کے لیے کہہ دیتے۔ بھلا کون کہتا ہے کسی ماں کو ایسا؟ اندر ہی اندر اسے اس بات کا غصہ تھا کہ وہ لوگ ریحام کو زیادہ دیر اس کے پاس نہیں رہنے دے رہے تھے۔ روح کا بس چلتا تو وہ تو اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے دور نہ کرتی۔ 2-3 بار تو اس نے نرس سے کہہ بھی دیا کہ کارڈ کو ہی اس کے بیڈ کے پاس رکھ دیا ہے، وہ بس دور سے ہی ریحام کو دیکھتی رہے گی۔ لیکن نرس نے مسکرا کر کہا تھا جیسے وہ کوئی بے وقوفی والی بات کر رہی ہے، اور جاتے ہوئے بیبی کارڈ کو بھی آگے کر کے نہیں گئی ظالم عورت۔ وہ تو یارم سے ضد چل گئی اور اسے گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، ورنہ یہ اسپتال والے تو اسے اس کے بچے سے ہی دور کر دیتے۔ بے وقوف بے حس لوگ ایک ماں کی فیلنگز کو نہیں سمجھتے۔ بقول روح کے ایک تو اتنی منتوں مرادوں کے بعد اسے ایک بچہ ملا تھا، وہ بھی ان ہسپتالوں کی ظلم کی نظر ہو رہا تھا۔ خضر اور شارف نے تو بہت منع کیا، کہا کہ ابھی روح کو ہسپتال میں ہی رہنے دو، ہم سب یہاں اس کا بہت خیال رکھیں گے، لیکن روح کے جھوٹے آنسوؤں پر یارم پگھل گیا تھا، اور اب روح سکون سے واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ بڑے بڑے کارٹن دیکھ کو ہسپتال کے اندر رکھتے ہوئے آدمی کو دیکھ ڈاکٹر نے پوچھا تھا، سر یہ بیبی پیمپرز ہیں، یارم کاظمی کی طرف سے آرڈر ملا ہے۔ آدمی نے تفصیل بتائی تو ڈاکٹر ہاں میں سر ہلاتا یارم کے پاس چلا آیا۔ سر آپ نے ہسپتال میں اتنے زیادہ پیمپرز کیوں منگوائے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نرس بتا رہی تھی کہ اتنے بڑے ہسپتال میں پیمپر ختم ہو گئے ہیں، اور میرے بیٹے کو بغیر پیمپر کے رکھا گیا تھا۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ یعنی اسے گھورتے ہوئے اس انداز میں بولا جیسے کہہ رہا آئندہ کبھی پیمپرز ختم نہیں ہونے چاہیے، جبکہ شارف اور خضر کو ایک بار پھر سے ہنسی آنے لگی تھی۔ انہوں نے یہ نظارہ لائیو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے ایسے چٹخانے دار انداز میں انہیں پوری کہانی سنائی تھی کہ ابھی تک یاد کرتے انہیں ہنسی آ جاتی۔ تھینک یو سو مچ سر، ڈاکٹر شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ یارم نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں خضر اور شارف اپنا کہکا روکے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ تم لوگوں کو یہاں کھڑے رہنے کے لیے نہیں بلایا ہے میں نے، جاؤ روح کا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھو، اور ہاں اس نمونے کو بھی ساتھ اٹھا کر لے جانا۔ یارم نے اس انداز میں کہا کہ وہ دونوں اسے گھورنے لگے تھے۔ وہ کس نمونے کی بات کر رہا تھا؟ یارم نمونہ کون؟ شونو تو خود اپنے پیروں پر چل سکتا ہے، میں اس کتے کے بچے کی نہیں اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں کے حیران ہونے پر وہ سمجھاتے ہوئے بولا، ارے یارم نے نگینہ کہا ہے، ہمیں سننے میں غلطی ہو گئی۔ خضر شارف کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، تم لوگوں کے لیے وہ جو بھی ہو، لیکن میرے لیے تو نمونہ ہی ہے۔ آتے ہی میری روح پر قبضہ کر لیا اس سیلفی کے بچے نے۔ جب سے آیا اس دنیا میں روح نے مجھ سے ایک بار نہیں پوچھا، یارم آپ نے کھانا کھایا؟ یارم آپ نے کل سے یہی کپڑے پہنے ہیں، اتارے کیوں نہیں؟ اسے تو میں ٹھیک کروں گا، بس ذرا بڑا ہو جائے، ابھی بہت چھوٹا ہے۔ یارم جلدی بول رہا تھا جب ان دونوں کو حیرانگی سے خود کو دیکھتے پایا۔ پھر وہ اپنی باتوں پہ غور کر کے ذرا ٹھنڈے لہجے میں بولا، کیا سوچ رہے ہوں گے یہ دونوں؟ اس نے 3-4 دن کے بچے سے دشمنی پال لی ہے۔ یارم نے سوچتے ہوئے بات بدلی، اور وہ دونوں جو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے بے ساختہ کہکا لگا اٹھے تھے۔ یارم اتنی جیلسی، یار کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا بچہ ہے، وہ آخر روح کے ساتھ ہی رہے گا نا؟ خضر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھانے لگا تھا، فضول بولنا بند کرو، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ یارم اس کا ہاتھ جھٹکتا اندر چلا گیا تھا، جبکہ خضر اور شارف کو اپنی ہنسی روکنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ ڈان بنا پھرتا ہے، اب پتہ چلے گا بیٹا، ڈان کے اوپر بھی ایک ڈان ہوتا ہے۔ وہ دونوں کہکا لگاتے ہوئے سامان اٹھاتے نکل گئے تھے۔ یار یارم نے کہا ہے کہ ریحام گاڑی تک لے چلو، تم اٹھا کر نہیں چل پاؤ گی، ابھی تمہیں خود سہارے کی ضرورت ہے، اسے شارف اٹھا لے گا اور تمہیں میں تھام کر چلوں گا، صرف تمہیں سہارا دوں گا، تو گاڑی میں بیٹھتے ہی تم ریحام کو اپنی گود میں لے لینا۔ اور شارف کون سا اسے دوسری گاڑی میں لے کر جانے والا ہے جو تم اسے اٹھانے ہی نہیں دے رہی؟ خضر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یارم اس کے ڈسچارج پیپر تیار کروانے جا چکا تھا، جبکہ روح اب یہ ضد کر رہی تھی کہ وہ خود اسے اپنی گود میں اٹھا کر باہر لے کر جائے گی۔ پتہ نہیں بچے کے معاملے میں روح بہت زیادہ ٹچی کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت ریحام کو اپنی گود میں لے کر رکھے، وہ تو اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ شارف نے بہت آہستگی سے اس کی گود سے ریحام کو اٹھایا۔ خضر روح کے گرد ہاتھ پھیلاتے ہوئے شارف کے ساتھ ہی باہر لے آیا تھا۔ روح کی جذباتی طبیعت کو سمجھتے ہوئے شارف نے ایک قدم بھی اس سے فاصلے پر نہیں اٹھایا تھا، وہ اس کے بالکل برابر چل رہا تھا۔
बल्कि साथ साथ वो दोनों रोयाम के नक्शो निगार पर गौर कर रहे थे। वो ना सिर्फ यारिम से बेहद मिलता था बल्कि इसकी आंखों का कलर भी यारिम जैसा था और चेहरे पर पड़ता गहरा डिम्पल उसके छोटे से चेहरे को मजीद रोशन बना देता। रूह, अपने बच्चे को बचा कर रखना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे से बहुत जलता है। खिजर ने साथ ही उसे राज की बात बताई थी। क्या हो गया है आपको मामू? भला कोई बाप अपने बेटे से जल सकता है? रूह ने हंसते हुए कहा, तुम अभी तक यारिम काज़मी को नहीं जानती। रूह, वो अपनी मलकियत पर सिर्फ अपना हक समझता है और यहाँ ये जनाब छोटे मियाँ इसकी मलकियत में हिस्सेदार बना दिए गए हैं। अब यहाँ पर जेलसी तो बनती है। खिजर का अंदाज मज़े लेने वाला था, जबकि उसकी बात को समझ कर ना चाहते हुए भी रूह मुस्कुराई। मेरे यारिम अपने बेटे से बहुत प्यार करेंगे। रूह ने फ़ौरन यारिम की साइड ली थी। अरे तो हमने कौन सा कहा है यारिम उससे प्यार नहीं करेगा? यारिम उससे बहुत प्यार करता है और बेशक वो उसे तुमसे भी ज़्यादा चाहेगा, लेकिन तुम्हारा ध्यान यारिम से भी हटना नहीं चाहिए, वरना दुबई में बाप बेटे की ऐसी जंग छिड़ेगी कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। खिजर का अंदाज डराने वाला था, जबकि नीचे उतरते यारिम ने अपने नमूने को अपनी गोद में ले लिया था और साथ ही खिजर ने अपना हाथ हटाते हुए यारिम को रूह को थामने का मौका दिया। चलो निकलो तुम लोग, पिछली गाड़ी में आओ। वो इन दोनों को ऑर्डर दे रहा था और साथ ही शारिक को गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का इशारा भी कर डाला। हमें भी रोयाम के साथ चलना है, शारिक ने कहा, जबकि उनसे पहले सोनू गाड़ी के अंदर बैठ चुका था। मैंने कहा पिछली गाड़ी में आओ, या तुमने सख्त लहजे में कहते हुए रूह को गाड़ी में बिठाया और रोयाम के सोए हुए वजूद को आहिस्ता से उसकी गोद में रख दिया था। खिजर और शारिक दूर तक उनकी गाड़ी को देखते रहे। यार, हमसे ज़्यादा तो इन दोनों की ज़िंदगी में उस कुत्ते की अहमियत है। कैसा कुत्ता है? अपने बाप की गाड़ी समझकर फ़ौरन बैठ जाता है। शारिक ने अपने दिल की भड़ास निकाली। एक तो वैसे भी रोयाम के चेहरे से नज़र हटाने का दिल नहीं करता था, ऊपर से यारिम ने इतने काम दे डाले थे। खिजर आहिस्ता से अपना हाथ उसके कंधे पर फैलाते हुए उसे चलने का इशारा करने लगा, क्योंकि यारिम का ऑर्डर फॉलो करने के अलावा कर ही क्या सकते थे वो दोनों। यारिम, आप शारिक भाई को आने देते ना, साथ उनका कितना दिल कर रहा था रोयाम के साथ आने का। आज पहली बार सफ़र के दौरान रूह की नज़रें ना तो यारिम के चेहरे की तरफ थी और ना ही बाहर सड़क की तरफ। वो मुसलसल रोयाम को देखते हुए बोल रही थी, रूह मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें ठीक से देखा ही नहीं है। वो आहिस्ता से झुककर उसके चेहरे को एक हाथ से थाम कर उसके गाल पर लब रखते हुए पीछे हटा, जबकि उसकी बेबाकी पर वो एक पल में सुर्ख हो चुकी थी। यारिम, ये क्या हरकत है? ड्राइविंग पर फोकस करें। वो सुर्ख होते हुए उसे डांट कर बोली, जबकि यारिम मुस्कुराया था। इधर कैसे फोकस करूं जब साथ में इतनी हसीन बीवी बैठी? और अगर शारिक का चेहरा तुम्हें इतना ही उदास लग रहा था तो तुम रोयाम को उसके हवाले कर देती। रोयाम उसके साथ आ जाता, लगे हाथ हमारा रोमांस हो कहते हुए एक बार फिर से उसकी गाल पर झुका। यारिम, बाज आ जाए आप। रोयाम देख रहा है। उसने ये रोयाम की तरफ इशारा किया जो अपनी दोनों गोल गोल आंखें खोले अपने बाप को घूरे जा रहा था। बड़ा ही कोई बेशरम है, माँ बाप को रोमांस करते हुए नहीं देखते। वो उसकी आंखें बंद करते उसके छोटे से चेहरे पर अपना हाथ इंतहाई नरमी से रखकर उठाते हुए बोला, जबकि उसकी हरकत पर उसके गाल के डिंपल नुमाया हुए, जिसे देखकर मुस्कुराते हुए रूह ने उसके गाल पे अपने लब रखते हुए छुआ था। बहुत ही गलत बात है रूह, कभी मेरे डिंपल को इस तरह से नहीं छुआ तुमने, यारिम ने उसे घूरते हुए कहा था। आपका और इसका भला क्या मुकाबला? ये तो मेरा छोटा सा बेटा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। वो एक नज़र रोयाम की तरफ देख कर फिर से जानिसार नज़रों से रोयाम को देखते हुए बोली, मैं भी तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे दिल पर मेरा हक है। बेटे के यहाँ जाने से तुम मुझे भूल नहीं सकती। यारिम जैसे याद दिला रहा था। यारिम, मैं आपको नहीं भूली, क्या हो गया है आपको? वैसे आप हैं कौन? मैं आपको जानती हूँ। यारिम की बात पर रूह पहले तो जज्बाती अंदाज में बोली, लेकिन फिर शरारत से बात बदल गई थी। घर चलो फिर बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसके अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि सच तो ये था कि यारिम की नज़र भी बार बार भटक कर रोयाम के चेहरे की तरफ जा रही थी। रोयाम के चेहरे से नज़र हटाने का इसका भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी ये थी कि इस रास्ते उसे गाड़ी भी चलानी थी। उसका कहना था कि इसके सारे नक्श यारिम से मिलते हैं। अगर ऐसा था तो बेशक यारिम बचपन में बहुत ही प्यारा बच्चा हुआ होगा, क्योंकि उसका बेटा बेहद प्यारा था और ये बात वो दिल से कबूल करता था। यारिम ने लंबा रास्ता किया था और उन्हें आने में काफ़ी देर हो गई। दूसरे रास्ते पर चढ़ाई ज़्यादा थी और वो रूह और अपने बच्चे को बिल्कुल सेफ्टी से घर लाना चाहता था। शारिफ और खिजर पहले से ही उनके घर पहुंच चुके थे, जबकि लैला और मासूमा ने अपने बच्चों समेत पहले से ही यहाँ पर डेरा जमा लिया था और सारिम भी अपने सारे काम काज छोड़कर फैमिली के साथ आज उन्हीं के पास था। सबने बहुत खुशी से रोयाम को घर में वेलकम किया। लैला और मासूमा ने तो पूरे घर को ही सजा डाला था। अस्पताल में ली गई पहले दिन की तस्वीरों को फ्रेम करके घर की सेंटर वाली दीवार पर लगाया था, जहाँ रूह और यारिम एक साथ बैठे रोयाम को अपनी गोद में लिए मुस्कुरा रहे थे। सबके हाथों में रोयाम के लिए तोहफे थे, जिनसे खेलने के वो
فی الحال بالکل قابل نہیں تھا، لیکن وہ سارے تحفے ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ریحام کو پہلے دن کے کپڑے خضر کے گھر سے پہنائے گئے تھے، کیونکہ خضر بہت فخر سے اس بات کو قبول کر رہا تھا کہ وہ ریحام کا نانا ہے۔ ہاں، لیکن لیلا کو نانی بنتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اب کیا صرف 29 سال کی عمر میں وہ نانی بنتی اچھی لگتی کیا؟ لیکن اب تو ہر کسی کو بہانہ مل گیا تھا اسے چھیڑنے کا، اور اب یارم اسے بلاتا ریحام کی نانی کے نام سے تھا۔ شارف ریحام کو اپنی گود میں لیے سب بچوں کو اس سے متعارف کروا رہا تھا۔ ویسے تو وہ سب اس سے مل بھی چکے تھے اور اسے غبارے باندھ کر اڑانے کی کوشش بھی کر چکے تھے، لیکن گھر آنے کے بعد وہ ایک نئے انداز میں اس سے ملے تھے۔ مشارف کا کہنا تھا کہ وہ اکیلا ہے اس لیے اسے اپنے ساتھ ہی لے چلیں، لیکن اس کی بات سن کر یارم نے کہا کہ اپنے باپ سے رابطہ کرو، وہ تمہیں بہن بھائی دے سکتا ہے۔ ہمارے بچے پر نظر رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اب جو بھی تھا چند دن کا بچہ تھا تو اسے بھی بہت پیارا تھا۔ سب کے جانے کے بعد یارم اسے ایک کمرے میں آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اندر چلا گیا۔ روح آہستہ سے ریحام کو اٹھاتی چھونو کو اشارہ کرتی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ ایک بے حد پیارا کمرہ تھا جو کسی بچے کے لیے سجایا اور بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے کل تک یہ ایک ایکسٹرا بیڈ روم تھا جس میں ایک بیڈ اور صوفے کے ساتھ کسی مہمان کے رہنے کی مکمل جگہ بنائی گئی تھی۔ کیسا لگا ہمارے ریحام کا کمرہ؟ یارم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کمرے میں ایک منی سائز کا بیڈ تھا اور ہر طرف کھلونے ہی کھلونے۔ کمرے کو پورا بلو کلر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یارم کو پتہ چلا تھا کہ بیٹے کی صحت پر نیلا کلر اچھا اثر کرتا ہے، جبکہ بیٹی کی صحت پر ہلکا گلابی کلر اچھا اثر کرتا ہے۔ بہت پیارا کمرہ ہے یارم، یہ آپ نے سجایا؟ روح کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آف کورس میں نے بنایا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ ویسے میں بہت اچھا ڈیزائنر نہیں ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ وہ آہستہ سے ریحام روح کی گود سے لیتے ہوئے بیڈ پر لٹا چکا تھا، جہاں وہ پرسکون نیند کے مزے لیتا اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ روح کا دل کیا بھی جائے اور اسے پیار کرنے لگے۔ روح یار، یہ اتنا زیادہ سوتا کیوں ہے؟ روح کو اپنے بے حد قریب کیے وہ سوال کرنے لگا۔ پتہ نہیں، میں نے بھی لیلا سے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کہ بچے ایسے ہی سوتے ہیں اور روتے ہیں، لیکن ہمارے بیٹے کی کوالٹی چیک کریں، وہ صرف سوتا ہے اور مسکراتا ہے، روح نے فخر سے بتایا۔ اور واقعی یہ بات سچ تھی، ریحام کو ابھی تک روتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بس جب اس کا رونے کا دل کرتا تو اتنی پیاری شکل بناتا کہ روح اسے فوراً اپنی گود میں لے لیتی اور وہ خود ہی چپ ہو کر مسکرانے لگتا۔ اچھا چلو، اب ہم اسے بالکل ڈسٹرب نہیں کرتے، اپنے کمرے میں چلتے ہیں، وہ روح کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ ہاں تو اسے ساتھ لے کر جائیں گے، یہاں اکیلے چھوڑ تو نہیں سکتے، روح نے فکر مندی سے کہا تھا۔ روح تو ایسے بات کر رہی ہو تم تو جیسے دوسرے کمرے میں نہیں کسی دوسرے گھر میں جا رہے ہیں، یہیں پر ہی ہیں، اگر روئے گا تو آواز آ جائے گی کیا؟ یارم نے پیار سے کہتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بالکل نہیں یارم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں فی الحال اسے بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، دوسرے کمرے میں ہمارے ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہیں پر سویا کرے گا ہمارے سینٹر میں۔ روح نے اسے کس کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ میرے اور تمہارے بیچ میں سوئے گا، ہم دونوں کے درمیان۔ یارم شوق کی کیفیت میں تھا، جبکہ روح ہاں میں سر ہلاتی ریحام کو اٹھاتی آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ یارم کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا یہ چھوٹا سا نمونہ اب اس کی اور اس کی بیوی کے بیچ میں سویا کرے گا۔ روح تم بیکار میں پریشان ہو رہی ہو، ریحام کو لٹا چکی تھی۔ نہیں، میں بالکل رسک نہیں لے سکتی، وہ لیٹتے ہوئے بولی، جب یارم آہستہ سے اپنی سائڈ آ کر لیٹ گیا تھا۔ اور یہ کب تک ہمارے بیچ میں ایسے ہی رہے گا؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ تقریباً 5 سال تک تو میں اسے بالکل اکیلا نہیں چھوڑنے والی، یارم، روح نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جبکہ یارم خاموشی سے اپنا سر تکیے پر گرا گیا تھا۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔